अजीज बहन और भाइयों, मसीह यस्सु में आप सबको बहुत खुशामदीद और पास्टर मलिका लीरा का सलाम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक नहायत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो मौजू है कि क़यामत की निशानियां क्या हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या हम आखिरी जमाने में जी रहे हैं? क्या बाइबल मुकद्दस में बताई गई वो तमाम निशानियां, क्या ये उसके मुताबिक आज निशानियां पूरी हो रही हैं? इन तमाम सवालों का, इन तमाम बातों का जवाब लेने के लिए हमें खुद बाइबल मुकद्दस का मुताला करना होगा, जायजा लेना होगा बाइबल मुकद्दस को पढ़कर। इसके लिए जरूरी है कि हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। तो अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, आइए आप मेरे साथ खोलिए और हम खुद बाइबल मुकद्दस को पढ़कर इसके बारे में आगाही हासिल कर सकेंगे। इसके साथ साथ मैं अजीजों आपको बताती चलूं कि आज की वीडियो में मैं आपको हरगिज ये बात नहीं बताऊंगी कि कयामत कब होगी, यीशु मसीह की आमद कब होगी। कि यीशु मसीह ने जब ये बताया कि जब तुम ये होता हुआ देखो तो तुम्हें क्या करने की जरूरत है, इन बातों पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मत्ती की इंजील के 24वें बाब को हम पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब, और 24वें बाब के अंदर यीशु मसीह ने हमें कयामत की निशानियों के बारे में बताया। सबसे पहले तो हम ये बात जानेंगे कि वो कयामत की निशानियां क्या हैं जिनके बारे में हमें आगाही दी गई है। पूरे बाब को जब हम पढ़ते हैं तो पूरे बाब के अंदर हमें मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ आयात के अंदर मुख्तलिफ किस्म की निशानियों के बारे में बताया गया है। तो आइए हम सबसे पहली निशानी के बारे में बात करेंगे। 6ठी आयत को हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़ई होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूं कि आज हम बाइबल के मुताबिक ये बात भी जानेंगे कि मौजूदा दौर में या जदीद दौर के अंदर आज जो हालात हैं, क्या वो इन निशानियों के मुताबिक है। ये बातें भी हम साथ साथ आज सीखेंगे। तो पहली जो निशानी है क़यामत की, वो जमीनी चीजों को जाहिर करती है, जिसमें जंगें, वबाएं, काल, कहत, जल्जले, इस तरह की चीजें पाई जाती हैं, जिनके बारे में आगाही दी गई है। लिखा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो। आज हम सिर्फ अफवाहें नहीं सुनते, बल्कि आज हम अपनी नजरों से, अपनी आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं। मिसाल के तौर पर जब दुनिया में हम खबरें सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, हमने सुना या देखा कि यूक्रेन और रूस की जंग चल रही है, उसके बाद फलस्तीन और इसराइल की जंग चल रही है, और अब हाल ही में पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही है। ये सिर्फ अफवाहों की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इससे कहीं बढ़ चुका है। और तहकीक के मुताबिक अगर हम बात करें तो पिछले 50 सालों से 50 सालों के बाद अब तक जंग की शरह में 300% इजाफा हो चुका है। अब ज्यादा जंगें होना शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद लिखा है, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे। हम खबरों में पहले कभी सुना करते थे, सालों बाद न्यूज आती थी कि फलां मुल्क के अंदर, फलां शहर के अंदर जल्जला आया है या जल्जले के झटके महसूस हुए। लेकिन आज हर दूसरे महीने बाद हम न्यूज में ये खबर सुनते हैं कि फलां शहर के अंदर जल्जले के झटके महसूस किए गए, फलां मुल्क के अंदर जल्जले के झटके महसूस किए गए। और तहकीक के मुताबिक जल्जलों की शिद्दत में भी 30% इजाफा हो चुका है। आज जल्जले भी तेजी से आते हैं और कहीं भी आ जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं, क्योंकि उनकी शरह में भी इजाफा हो चुका है। उसके बाद ये सब मुसीबतों के बारे में लिखा है कि ये सब मुसीबतों का शुरू ही होगा। तरह तरह की मुसीबतें या बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, जिनमें वबाएं हैं, काल है, कहत है। वबाओं की शरह की बात की जाए तो तक 2.5 गुना ज्यादा इजाफा हो चुका है वबाओं में। इस कदर वबाएं फैल चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं जमीन पर। कुदरती आफात नाजिल होती हैं जमीन पर,
جس سے جنگلوں میں اچانک آگ لگ جاتی ہے، فصلوں میں اچانک آگ لگ جاتی ہے، وبائیں فصلوں کو تباہ کر رہی ہیں، وبائیں نہ صرف فصلوں تک محدود ہیں بلکہ جانوروں کو بیمار کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے بعد انسانوں کو ایسی لا علاج بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے جن کا علاج ممکن نہیں، اور دنیا ہلاک ہو رہی ہے اور موت کی طرف جا رہی ہے۔ یہ زمین پر ظاہر ہونے والی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں یسوع مسیح نے آگاہی دی۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اسی چیپٹر کے اندر ہمیں ایک اور آگاہی بھی نظر آتی ہے، ایک اور قیامت کی نشانی کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے۔ 25ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں 24ویں باب کی، تو وہاں پر لکھا ہے، اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی، اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے۔ یہاں پر ہم نے پڑھا 24ویں باب کے اندر ہی، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ ہم مختلف آیات کے اندر مختلف نشانیوں کے بارے میں جو قیامت کے بارے میں بتائی گئی ہم سیکھیں گے۔ پہلی نشانی کے بارے میں ہم نے سیکھا، اب ہم دوسری نشانی کی طرف بڑھے ہیں۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں جو دوسری آگاہی ہمیں دی گئی ہے قیامت کے بارے میں، نشانی دی گئی ہے، وہ ظاہر کرتی ہے آسمان پر ظاہر ہونے والی نشانی، جس میں یہ ظاہر ہوگا کہ آسمان پر کیا ہمیں نشان دیے جائیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر ہم لوکا کی انجیل کی طرف جائیں تو لوکا کی انجیل کے اندر ہم نے پڑھا کہ سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور متی کی انجیل کے 24ویں باب کی 29ویں آیت کے اندر بھی یہی ہمیں ملتا ہے، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ لوکا کی انجیل کے اندر اس کے 21ویں باب کی 25ویں آیت کے اندر، متی کی انجیل کے 24ویں باب کی 29ویں آیت کے اندر یہ نشانی، یہ آگاہی ہمیں دی گئی ہے، آسمان پر ظاہر ہوں گی یہ نشانی۔ یہ نشانیاں دکھائیں گی کہ سورج آسمان پر جو ہمیں نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، سورج چاند ستارے، وہ کیا ہوں گے؟ تاریک ہو جائیں گے، چاند اپنی روشنی نہیں دے گا، مصیبت بڑھ جائے گی، لوگ اس سے ڈریں گے، ان کے دل کے اندر خوف آئے گا۔ اور متی کے انجیل کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی، لوگ اس قدر ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، اور تب وہ خدا کو، یسوع مسیح کو اپنے جلال میں بادلوں پر آتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ تمام باتیں اس وقت رونما ہوں گی، یہ نشانیاں آسمان پر دکھائی دیں گی۔ اگر ہم موسمی تبدیلیوں کے بارے میں بات کریں تو 2023 سے اب تک موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے جو آسمان پر یا موسمیات میں یا فضا میں رونما ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد 200 بلین سے زیادہ ہو چکی ہے، تجاوز کر چکی ہے، اس کی ریشو بڑھ چکی ہے، لوگ اس قدر بیمار ہو رہے ہیں، لوگ اس قدر تکلیفوں میں، بیماریوں میں، موسم کی وجہ سے جو رونما ہوتی ہیں ان کی وجہ سے وہ بیمار پڑ رہے ہیں۔ شدید طوفان آتے ہیں آج کل۔ اس سے ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 1980 کی بات اگر ہم کریں تو 1980 کی نسبت آج طوفانوں کی جو شرح ہے وہ 3 گنا زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اس قدر ڈراؤنے، اس قدر بھیانک طوفان آتے ہیں کہ ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج ان کی شرح بڑھ چکی ہے، اور سائنسدانوں کے مطابق ریسرچ، اگر ہم ان کی ریسرچ کے بارے میں پڑھیں، جو سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سورج پر غیر معمولی دھماکے ہوتے رہتے ہیں، سورج پر غیر معمولی دھماکے ہوتے ہیں، اور اس کے سبب سے موسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، فضا میں تبدیلیاں آتی ہیں، فضا میں بیماریاں آتی ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، اس کے باعث زمین پر تباہی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت آ گئی، یسوع مسیح کی آمد نزدیک آ چکی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں اس بات کے بارے میں
کہ آج موجودہ حالات یا جدید دور کے اندر وہ نشانیاں جو بائبل مقدس کے اندر ہمیں بتائی گئی ہیں وہ ان نشانیوں کے اکارڈنگ ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن متی کی انجیل کے 24ویں باب کے اندر ہی ہم نے پڑھا, وہاں پر لکھا ہے گھبرا نہ جانا لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. ان باتوں کا ہونا ضرور ہے. یہ تو ابھی مصیبتوں کا آغاز ہے, مصیبتوں کا شروع ہی ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح آج آ جائیں گے یا یسوع مسیح کل آ جائیں گے؟ کلام بتاتا ہے کہ جب تم یہ ہوتا ہوا دیکھو تو جان لو کہ مصیبتوں کا آغاز ہو چکا ہے لیکن ابھی خاتمہ نہیں ہوا. اس کے بعد تیسری جو ہمیں نشانی ملتی ہے بائبل مقدس کے اندر قیامت کے بارے میں, وہ بڑی اہم اور خاص ہے, جس کے بارے میں یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 24ویں باب کے اندر ہی ہمیں آگاہ کیا ہے. اور وہ تیسری نشانی بائبل مقدس میں جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹے نبیوں سے ہوشیار ہونا. جھوٹے نبیوں کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے. یسوع مسیح نے کہا 11ویں آیت کے اندر 24ویں باب کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے, اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتھیروں کو گمراہ کریں گے. بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے, بتھیروں کو اپنی طرف لگا لیں گے. اور پھر آگے 24ویں آیت کے اندر ہی لکھا ہے کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے. برگزیدہ لوگ بھی گمراہ ہو جائیں گے, اس کے جھانسے میں آ جائیں گے. یسوع مسیح کہتے ہیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو. آخری زمانے میں یہ بھی ہوگا, یسوع مسیح کی آمد سے پہلے یہ ہوگا. قیامت کی نشانیوں میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آخری دور میں, آخری زمانے کے اندر, جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم آخری دور میں جی رہے ہیں, تب مسیح کے ماننے والوں کو گمراہ کرنے والے جھوٹے نبی بھی پیدا ہوں گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 2000 سے لے کر اب تک, زیادہ پیچھے نہیں ہم جاتے, 2000 سے لے کر اب تک جو جھوٹے نبیوں یا جھوٹے استادوں کی شرح ہے وہ 500% سے بڑھ چکی ہے. بہت سارے لوگ ایسے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو نشانات دکھاتے ہیں, معجزات دکھاتے ہیں, خود کو نبی کہتے ہیں, پروفٹ کہتے ہیں اور بہت کچھ کہتے ہیں خود کو, اور مسیح کی طرح بہت سارے وہ معجزات بھی کرتے ہیں. لیکن کیا ہے, ان کی تعلیم آپ کو خدا سے دور لے جاتی ہے. ان کی تعلیم میں امن اور شانتی اور سلامتی نہیں ہے. وہ آپ کے سامنے بہت سارے معجزے کر لیں, لیکن جب وہ آپ کو خدا کے پاس نہیں لے جاتے, خدا کی تعلیم نہیں دیتے, تو پھر وہ کیا ہے, جھوٹے ہیں. وہ آپ کو خدا کے پاس نہیں لے جا رہے بلکہ آپ کو خدا سے دور لے جا رہے ہیں. پھر آہستہ آہستہ آپ بھی خدا کے پیروکار بننے کی بجائے ان کے پیروکار بن جاتے ہیں. خاص طور پر وہ لوگ جو سچے دل سے مسیح کی تلاش میں نکلتے ہیں, اس کے حقیقی کلام کی تلاش میں نکلتے ہیں, وہ لوگ آسانی سے ان کے جھانسوں میں آ جاتے ہیں. یہ تیسری اور اہم نشانی بتائی گئی ہے قیامت کے بارے میں. اس کے بعد ایک اور نشانی بھی بتائی گئی ہے. اس کے بارے میں خداوند نے مقدس پولس رسول سے ایڈیشن کروائی. تیموتھیوس کے دوسرے خط کے اندر ہم چلتے ہیں, وہ بڑی اہم اور آج کل بڑی فیمس ٹرینڈ پر چلنے والی جو ہے نشانی ہے قیامت کی. تیموتھیوس کے دوسرے خط کے اندر اس کے دوسرے باب کو ہم پڑھتے ہیں. تیموتھیوس کے خط کے اندر لکھا ہے دوسرے خط کی تیسرے باب کی پہلی آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے, کیونکہ آدمی خود غرض, زردوست, شیخی باز, مغرور, بدگو, ماں باپ کے نافرمان, ناشکر, ناپاک, طبعی محبت سے خالی, سنگ دل, تہمت لگانے والے, بے ضبط, تند مزاج, نیکی کے دشمن, دغاباز, ڈھیٹ, گھمنڈ کرنے والے, خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. یہ چوتھی نشانی جس کے بارے میں ایڈیشن ہے
یہ ہے لوگوں کے کردار کے بارے میں کہ آخری زمانے میں لوگوں کا کردار کیا ہوگا، لوگوں کے کردار میں کیسا نکھار آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کردار ہے وہ نکھر رہا ہے، سنور رہا ہے، لیکن اخیر زمانے میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کا کردار کیا ہوگا، لوگوں کا رویہ کیا ہوگا، لوگ کیسی سوچ کے مالک ہوں گے اور کیسے کام کرنے والے لوگ ہوں گے. کلام صاف صاف بیان کرتا ہے، مقدس پولس رسول کہتے ہیں اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی یہ ہوں گے، زر دوست ہوں گے، دولت سے دوستی رکھنے والے، شیخی مارنے والے، اپنے آپ کو بڑا اہم اور مشہور اور پتہ نہیں کیا عظیم شخصیت سمجھنے والے، ماں باپ کے نہایت نافرمان ہوں گے، بدگو ہوں گے، گالی گلوچ کرنے والے ہوں گے، دوسروں پر تہمت لگانے والے ہوں گے، دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانے والے ہوں گے. اپنی زندگی پر غور نہیں کریں گے لیکن دوسروں کی زندگیوں پر بڑا آپ کو انٹرسٹ لیتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی میں کیا چلتا ہے یا دوسرے کیا کرتے ہیں. دوسروں کو ڈی گریڈ کرنے، ان کو گرانے، ان کو شرمندہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. آج کی تحقیق کے مطابق لوگوں کا کردار اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ پہلے 1950 کی نسبت آج لوگ جو ہیں وہ طلاق بھی زیادہ دینا شروع ہو چکے ہیں. طلاق کی شرح میں بھی 400% اضافہ ہو چکا ہے. اس قدر لوگوں کا رویہ خراب ہو چکا ہے، لوگوں کی سوچ بدل چکی ہے. اور آج کے نوجوان 70% نوجوان، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 70% نوجوان جو ہیں وہ مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، خدا پر ایمان نہیں رکھتے. بد اخلاقی بڑھ رہی ہے، لوگ ہم جنس پرستی کی طرف جا رہے ہیں، بدعنوانی بڑھ رہی ہے، اپنے مذہب کو یا اپنے خدا کو لوگ ترک کر رہے ہیں، خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتے. اور بے حیائی کی بات کی جائے تو بے حیائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ گھر کے اندر کیا، گھر کے باہر کیا، کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. لباس زیب تن کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں. اس قدر بے حیائی بڑھ چکی ہے، اس قدر بد اخلاقی بڑھ چکی ہے، اس قدر لوگ اخلاقی طور پر گر چکے ہیں. اخلاق لوگوں کا خراب ہو چکا ہے. گھروں کے اندر گھروں کے نظام تباہ ہو رہے ہیں. کسی قسم کا کوئی گھروں کے اندر نظام بہتر نہیں ہے. ماں باپ کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر، شوہر اور بیوی کے اندر کوئی اعتماد کا رشتہ نہیں، کوئی محبت کا رشتہ نہیں. بے دینی بڑھ چکی ہے. لوگ دن بدن مسیح سے، خدا سے دور جا رہے ہیں، ایمان سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اس قدر لوگوں کا رویہ خراب ہو چکا ہے. اور یہ سب باتیں اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بات تو بتا رہی ہیں، یہ موجودہ حالات ہمیں یہ بات تو بتا رہے ہیں کہ یہ بائبل مقدس میں جو ہمیں نشانیاں بتائی گئی ہیں قیامت کی، اس کے اکارڈنگ آج کے حالات ہمیں ویسے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یسوع مسیح کی آمد قریب ہے، یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں. لیکن یسوع مسیح نے جو بات کہی کہ اگر جب ہم یہ ساری باتیں ہوتا ہوا دیکھیں تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے کہا، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تم ان باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو تو تم کیا کرنا. پہلی بات تو مسیحیوں کے کرنے کے لیے، آج ہمارے کرنے کے لیے کیا باتیں ہیں جو اہم اور سیکھنے کی بات ہے ہمارے لیے، کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں کہ مسیح کب آئے گا، یسوع مسیح کی آمد کب ہوگی، وہ دن کون سا ہوگا، وہ گھڑی کون سی ہوگی. اہم بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے جو ہمارے کرنے کے لیے کام ہمیں دیے گئے ہیں، کیا ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، کیا وہ کام ہم کر رہے ہیں یا نہیں. تو پہلی بات جو ہمارے کرنے کے لیے ہے، جو ہمیں کرنے کے لیے کہی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، ہم بیدار رہیں. یہ بات ہمیں کہی گئی ہے کرنے کے لیے. متی کی انجیل کے 24ویں باب کے اندر ہی یسوع مسیح نے کہا کہ بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آ جائے. ان سوالوں سے، ان باتوں سے ہمیں باہر نکل کر یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کی فکر نہ کریں کہ وہ کب آ جائے گا، بلکہ ہم جاگتے رہیں. اب جاگتے رہنے سے مراد یہ بھی نہیں کہ ہم آنکھیں کھلی چھوڑ کر نہ سوئیں نہ کوئی اور کام کریں اور آنکھیں کھلی چھوڑ کر ہم اس بات پہ انتظار کرتے رہیں کہ مسیح کب آئے گا یا کب آئے گا یا کیا وہ وقت ہوگا، کون سا دن ہوگا، شام ہوگی، صبح ہوگی، کیا ہوگا. ان باتوں سے پرے ہو کر
हमें रूहानी तौर पर अपनी आंखों को खोलकर मसीह की तरफ नजरें लगानी है और उसका इंतजार करना है। उसके इंतजार में हमने उसके लिए तैयार होना है। और दूसरी बात, हमें दुआ में मजबूत होना है। तस्सलुनीकियों के पहले खत के अंदर उसके 5वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, बस औरों की तरह सो ना रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें। तो जागते होशियार होके करना की 17वीं आयत में लिखा है, बिला नागा दुआ करें। जागते और होशियार रहें, रूहानी तौर पर बेदार हो जाएं, सुस्त ना हो। उन लोगों की तरह जो रूहानी तौर पर अंधेपन का शिकार हो चुके हैं, झूठे नबियों के पीछे लगकर, झूठे नबियों के पैरोकार बनकर खुदा से दूर जा चुके हैं, गुमराह हो चुके हैं और अंधेरे की नींद में सो रहे हैं, जाग नहीं रहे। उनसे हटकर अपने आप को रूहानी तौर पर अपनी आंखों को खोलकर जिंदा होकर जागकर दुआ करने की जरूरत है, ताकि हम दुआ में मजबूत हो सके मसीह की आमद तक, ताकि हम उसके लिए तैयार हो सकें, ऐसी जलाल वाली कलीसिया बन सकें जिसमें ना कोई दाग, ना कोई झुर्री, ना कोई धब्बा हो, जिसे वो बाप के सामने पेश करे। ऐसी जलाल वाली कलीसिया हम उसके आने तक बने। और तीसरा काम जो हमारे करने के लिए है, यीशु मसीह ने हमें कहा कि खुदा की इबादत करने में, खुदा के साथ जुड़े रहने में हमें ज्यादा काम करना है, ज्यादा मेहनत करनी है। इब्रानियों के खत के 10वें बाब की 25वीं आयत के अंदर लिखा है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि क्या करें, एक दूसरे को नसीहत करें। और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हैं, किस दिन को नजदीक होते हुए, मसीह की आमद के नजदीक होते हुए जब हम देखते हैं, तो हमें उसी कदर ज्यादा करना है, उसी कदर ज्यादा दुआ करनी है, उसी कदर ज्यादा इबादत करनी है, उसी कदर ज्यादा खुदा के क्लोज, उसके रिलेशन में, उसकी हजूरी में रहना है। ये काम हमने करने हैं मसीह के साथ। तो अगर आप समझते हैं कि आज हमने सीखा कि मसीह के आने की निशानियां क्या है, मसीह कब आएगा, तो बाइबल हमें आज के दौर में वो निशानियां पूरी होती हुई दिखाई देती हैं, बाइबल मुकद्दस में जो बयान की गई हैं। तो जरूर आप इस बात को समझें कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये कि हम मसीह की बात को माने, उसकी बात को तरजीह दें कि उसके आने से पहले हमें क्या काम करने हैं। अगर आप समझते हैं कि मेरे लिए आज ये बात जरूरी है कि मैंने सीखा कि मैं मसीह की आमद से पहले तैयार हो जाऊं, मसीह की आमद से पहले जो उसने मुझे कहा है करने के लिए मैं वो करूं, तो आप अपने आप को तैयार करें। आइए हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। आसमानी खुदावंद प्यारे यीशु मसीह के नाम से पाक रूह की रहनुमाई में तेरी पाक हजूरी में आते दुआ करते हैं। तूने अपना फजल हम पर जारी किया कि हम इस बात को सीख सकें। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, कलाम के वसीले से हमने जाना खुदावंद यीशु मसीह के आने के बारे में, उसके दिन के बारे में कि वो कब आएगा। और जब उसने सिखाया कि जब वो दिन तुम आते हुए देखो तो तुम्हें ज्यादा इबादत करने, दुआ करने और खुदा के साथ वक्त गुजारने की जरूरत है। खुदा हम दुआ करते हैं कि हम कोशिश करें, मेहनत करें, लगन के साथ दुआ में मजबूत हों, तेरे साथ टाइम स्पेंड करें और खुदावंद तेरी हुजूरी में रूहानी तौर पर और ज्यादा ग्रो कर सकें और तेरे पाक नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद तू हमारी मदद कर, मसीह के जिंदा नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप जरूर इसे दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे भी आज की वीडियो को देखकर बरकत पा सकें और खुदा के कलाम को और ज्यादा सुनकर खुदा के साथ जुड़ सकें और उसकी इबादत कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।